اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، احباب ذی وقار، ملک پاکستان میں اس وقت ان عام انتخابات کی گہمہ گہمی ہے۔ ہر انسان پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑا سنجیدہ ہو کر ووٹوں کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ووٹ کی شرعی حیثیت جو میرے معاشرے میں جو رواج یہ بنا ہوا ہے کہ ووٹ کو ایک صرف پرچی کی حیثیت حاصل ہے، اور فقط ہر کارکن کے ذہن میں اور ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں صرف کسی نہ کسی پارٹی کا فالوور ہوں، میں اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، اس کو پروموٹ کرتا ہوں۔ میرے عزیز، صرف ووٹ کی یہ حیثیت نہیں ہے، ووٹ کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور اس کا ماضی یہ ہے کہ اسی ووٹ کے لیے امام علی مقام نے کربلا کا میدان سجایا تھا۔ یزید نے ووٹ ہی تو مانگا تھا، بیعت مانگی تھی۔ اگر ووٹ صرف 2000 5000 میں دے دینا کا نام ہے، یا صرف یہ ڈائلگ بول دینا کہ میری برادری یہ کہتی ہے کہ ووٹ فلاں بندے کو دینا ہے، اگرچہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، کچھ بھی ہے، صرف میری برادری یہ کہتی ہے، میاں تیرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ تیرے اندر کا جو مفتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یاد رکھنا، حضور کی حدیث پاک ہے، جو کسی ظالم کے ساتھ چلا اور اس کو پتا ہے کہ یہ ظالم ہے، پھر بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی تصویر کے نیچے اپنی تصویر لگا کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ من مشى ظالما فإنه يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ کسی مفتی کو، پیر کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ چلا تاکہ اس کو پروموٹ کرے، حتیٰ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ظلم کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو کسی مفتی کا قول نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے فقد خرج من الاسلام، وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ 10 محرم کے دن صرف دیگ پکانے کا نام حسینی مشن نہیں ہے۔ حسینی مشن کا مقام یہ ہے، پہرا دینے کا وقت اس وقت ہے کہ جب دین کی بات آئے، جب پاکستان کے نظام کی بات آئے، پھر پتہ چلے کہ حسین پاک کے نام پہ دیگ پکانے والا نظام یزیدی چاہتا ہے یا حسینی نظام چاہتا ہے۔ جو حسین کے نام پہ گلا پھاڑ پھاڑ کے نعرے مارنے والا ہے، میاں اب پتہ چلے گا کہ تو یزیدی نظام کے ساتھ ہے یا حسینی نظام کو پروموٹ کرنے والا ہے۔ یہ بیعت ہی تھی، یہ ووٹ ہی تھا کہ جس نے امام حسین کو کربلا میں جانے تک مجبور کر دیا تھا۔ اگر ووٹ کی حیثیت نہ ہوتی تو امام علی مقام دے دیتے، لیکن آپ نے اپنے بچے کو ہائے، حتیٰ کہ ہر چیز قربان کی۔ میاں وہ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ سیکھا اتے مکھن پکاؤنا ڈاڈا اوکھا کم میں، پتر دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم میں۔ یہ امام علی مقام کا کردار تھا کہ آپ نے ہر چیز قربان کی، حتیٰ کہ ہر چیز قربان کرنے کے بعد بھی امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ سارے یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا لیکن بیعت نہیں ملی۔ تو اس لیے میرے عزیز وطن ہم وطنوں، اس لیے میرے عزیزوں ہم وطنوں، اہلیان پاکستان، یہ 8 فروری کا دن صرف رواج کا دن نہیں ہے کہ آئے پرچی ڈالی اور چلے گئے، یہ تیرے ضمیر کا سودا ہے۔ تو اپنے ضمیر کو 5000 میں بیچتا ہے، یا اپنے ضمیر کا مقام یہ ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ تو 8 فروری کا دن کسی پارٹی کا فالوور بن کے نہیں، 8 فروری کا دن کسی پارٹی کا کارکن بن کے نہیں، بلکہ جب تو پرچی ڈالنے جائے تو تجھے پتہ چلے، تیرا اندر کا ضمیر یہ بولے کہ تو یزیدی بن کے جا رہا ہے یا حسینی بن کے جا رہا ہے، تو ظالم کے آگے جھک کے پرچی ڈال رہا ہے یا ظالم کو روکنے کے لیے ظالم کے سامنے سینہ تان کر حسینی مشن کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اس لیے آئیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس وطن کو دین اسلام کی ان عظیم راہوں کا سپاہی بنا کر دین اسلام کو اس پاکستان میں اس دین اسلام کا نظام نافذ فرمائے۔